پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حضرات سے انتہائی طور پر معذرت چاہتا ہوں۔ جمعہ والے دن میں نے آپ کے سامنے اعلان کیا تھا مدینہ منورہ سے حضرت مولانا قاری صاحب نعمانی صاحب تشریف لائیں گے اور سورۃ الناس کا درس دیں گے۔ ہم نے اپنے پروگرام کو اسی انداز سے مرتب کیا تھا، لیکن ان کے کچھ شرعی اعذار تھے، کوئی عذر تھا جس کی بنیاد پر وہ نہ آ سکے۔ اس بنیاد پر وہ پروگرام منسوخ ہوا، اس پر میں آپ سے تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ مبارک صورت ہے سورۃ الناس، اور اس سے ماقبل والی صورت تھی سورۃ الفلق۔ یہ دونوں مبارک صورتیں مدینہ منورہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بالکل آخر دور میں نازل ہوئی ہیں، اور ان دونوں صورتوں کے نزول کی وجہ جو گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لبید ابن الاعصم نامی یہودی نے جادو کیا تھا۔ اس جادو کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے اندر مبتلا تھے۔ رات کو جبرائیل امین اور سیدنا میکائیل علیہ السلام نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کی وجوہات بتلائیں کہ لبید ابن الاعصم نے آپ پر جادو کیا۔ کس چیز میں کیا؟ کنگھی میں کیا، کنگھی کے دندانوں میں کیا۔ کہاں پر رکھا؟ تو وہ کنواں کے نام بتلایا، کنویں کے اندر فلاں جگہ پر رکھا۔ جب وہاں سے جا کر جادو والا وہ عمل یا وہ جو پتلا معاذ اللہ سرکار کا بنایا گیا تھا، اس پتلے کے اندر جو رسی تھی، اس رسی کے اندر 11 گٹھانے لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو تلاوت کرتے جاتے اور ایک ایک گٹھان کھولتے جاتے۔ 11 گٹھانے تھیں، اللہ نے 11 آیات نازل فرمائی، 11 آیات مکمل ہوئی، 11 گٹھانے کھل گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یوں لگا جیسا کہ میں قید سے آزاد ہو گیا۔ تو اس وجوہات پر، ان وجوہات پر یہ 11 آیات اللہ نے، یا 2 صورتیں اللہ نے ایک ساتھ نازل فرمائی تھی۔ اس سے پہلے والی سورۃ الفلق، اس کے اندر 5 آیات تھیں، اس کے اندر 5 آیات تھیں، اور اس کے اندر 23 الفاظ تھے اور 1 کم 70 حروف تھے۔ اور اس مبارک سورت کے اندر جس کو سورۃ الناس کہا جاتا ہے، اس کے اندر 6 آیات ہیں، اس کے اندر 20 الفاظ ہیں، اور 1 کم 80 حروف پر یہ مبارک سورت مشتمل ہے۔ ان دونوں سورتوں کو عام طور پر جب کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے تو ان کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ معوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا، پناہ چاہنا۔ گویا کہ ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتا ہے یا پناہ چاہتا ہے یا پناہ کے اندر چلا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو کل بتلایا تھا جب تک یہ 2 صورتیں نازل نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے دیگر مختلف قسم کے کلمات کو استعمال فرماتے تھے، لیکن جب سے یہ 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تا دم آخر یہی معمول رہا، انہی دونوں صورتوں کو پڑھنا
اور انہی دونوں صورتوں کو دم کرنا اور انہی دونوں صورتوں کی ترغیب دینا یہ سرکار کا معمول رہا ہے۔ ایک صحابی رسول سے سرکار نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ سکھلاؤں، وہ کلام نہ سکھلاؤں، وہ صورتیں نہ سکھلاؤں جو نہ تو اس کی مثل تورات میں اتری، نہ ہی زبور میں اتری، نہ ہی انجیل میں اتری، اور نہ ہی قرآن کریم کے اندر اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر اتری؟ انہوں نے کہا ضرور سنا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 11 آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ روزانہ کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر جایا کرتے تھے تو پہلے پڑھتے قل هو اللہ احد، پھر پڑھتے قل اعوذ برب الفلق، پھر پڑھتے قل اعوذ برب الناس، اپنے ہاتھوں پر پھونک مار دیتے اور پھونک مارنے کے بعد پورے کے پورے بدن پر اپنے ہاتھوں کو مل لیا کرتے تھے، پھر دوسری مرتبہ یہی عمل کرتے، پھر تیسری مرتبہ یہی عمل کرتے، مطلب 3 صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کر 3 مرتبہ پھونک مار کر 3 مرتبہ اپنے پورے کے پورے بدن کے اوپر ہاتھ کو گھمایا کرتے تھے۔ تو یہ اس مبارک صورت کی فضیلت ہو گئی۔ اب آگے والی بات کو سمجھنا یا ترجمے کو حل کرنے سے پہلے کو تھوڑا سا لب لباب خلاصہ سمجھ لیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ترجمہ سمجھنا آپ حضرات کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک ہے اللہ کی ذات، ایک ہے اللہ کی ذات اور ایک ہے اللہ کی صفات، ایک ہے اللہ کی ذات اور ایک ہے اللہ کی صفات، ایک ہے اللہ کی ذات اور ایک ہے اللہ کی صفات۔ ذات کا مطلب کیا ہے؟ ذات جیسے بندہ، یہ سامنے بندہ موجود ہے تو ہم کہتے ہیں یہ سامنے ذات کھڑی ہے، یہ سامنے ذات کھڑی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے صفات، صفات کا مطلب یہ بہترین مکینک ہے، یہ بہترین کارپینٹر ہے، یہ بہترین کاروباری ہے۔ تو یہ جو بہترین کا لفظ ذات سے باہر نکل کر بولا گیا اس کو کہا جاتا ہے صفات۔ اللہ رب العالمین کی ایک ذات ہے اور ایک اللہ رب العالمین کی صفات ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے اللہ، اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے اللہ۔ وہ نام اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی حالت میں کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں وہ بے شمار ہیں۔ خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تعالیٰ کے 5000 صفاتی نام کو اللہ نے جمع کیا ہے۔ اللہ کے صفاتی نام بے شمار ہیں لیکن اللہ کا ذاتی نام ایک ہے اور وہ ہے اللہ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ۔ اب یہ جو 2 مبارک صورتیں ہیں ان دونوں مبارک صورتوں کے اندر آپ دیکھیں، پہلی صورت کے اندر فرمایا گیا قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اعوذ برب الفلق، میں پناہ لیتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں کس کی؟ اس رب کی جو صبح کی روشنی کا مالک ہے، جو صبح کی روشنی کا مالک ہے، جو رات کے اندھیرے کو دور کرنے والا اور اندر سے روشنی نکالنے والا ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ صرف اللہ کی ایک صفت کا بیان، اس کے بعد 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ من شر ما خلق، مخلوق میں سے جو جس درجے کا شر اپنے اندر رکھتا ہے ان تمام شرور اس کے مقابلے میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، رات کا اندھیرا بھی ایک شر ہے، انسان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی، تو رات کے اندھیرے کے شر سے بھی پناہ کے لیے میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں جاتا ہوں۔ نمبر 3، جادوگر جادو کے موقع پر جو گرے لگاتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں، ان لوگوں سے حفاظت کے لیے بھی میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں جاتا ہوں۔ اور نمبر 4، حسد کرنے والے کہ حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے بھی میں نہیں بچ سکتا، میں اللہ میاں کی پناہ میں جاتا ہوں۔ تو 5 آیات ہیں سورۃ الفلق کے اندر، ان 5 آیات میں اللہ کی صرف ایک صفت بیان ہوئی، کیا؟ الفلق۔ فلق کا مطلب کیا ہوا؟ صبح کی روشنی کا مالک، صبح کی روشنی کا مالک۔ جن 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ان 4 چیزوں کا تعلق ہم سب انسانوں کی دنیاوی زندگی سے ہے یا ان 4 چیزوں کا تعلق ہمارے بدن کے ساتھ ہے؟ 4 چیزوں کا تعلق یا تو ہمارے بدن کے ساتھ ہے یا ہماری دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے۔ اب سورۃ الناس کو دیکھیے تو سورۃ الناس کے اندر 3 صفات اللہ کی بیان ہوئی۔
اللہ میاں کی 3 صفات، اعوذ برب الناس ایک صفت، ملک الناس، الہ الناس، اللہ کی 3 صفات کا بیان ہوا، اور اس کے مقابلے میں جس چیز سے پناہ مانگی گئی وہ صرف ایک ہے، اور اس چیز کا نام ہے شیطان کا شر یا شیطان کا وسوسہ، شیطان کا شر یا شیطان کا وسوسہ۔ اب یہ جو شیطان کا شر ہے یا جو شیطان کا وسوسہ ہے یہ نظر نہیں آتا، گویا کہ اس کا جسم سے تعلق کوئی نہیں ہوتا، اس کا تعلق انسان کی روح سے ہوتا ہے، اور اگر روح کے اوپر شیطان نے حملہ کر دیا تو انسان کفر تک چلا جاتا ہے، اور اگر انسان کافر بن گیا اس کی آگے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اس بنیاد پر شیطان کا وار پہلے والے وار کے مقابلے میں خطرناک تھا، تو اللہ کی پناہ مانگی گئی اللہ کی 3 صفات کا نام لے کر، بے رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ آگے سمجھ میں؟ یہ آواز ٹکرا تو نہیں رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ حضرات؟ ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو آسان انداز میں یوں سمجھیے جناب، بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے 2.5 سال 3 سال 4 سال، جب تک اس نے گھر کی 4 دیواری سے باہر کسی چیز کو دیکھا نہیں ہوتا، اس بچے کی کل کائنات اس کے والدین ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کو بھوک لگے گی تو ماں باپ، پیاس لگے گی تو ماں باپ، اپنا پیشی پوٹی کرے گا تو ماں باپ، مال چاہیے ماں باپ، کوئی بھی اس کا معاملہ ہوگا وہ اپنے والدین کی طرف رجوع کرے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی نظر میں اس کی کل کائنات یہ ماں اور یہ باپ ہیں، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اس بات کو دماغ کے کونے میں رکھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اے میرے رب، رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، رب کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا، رب کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اٹھا کر درجہ کمال تک پہنچانے والا۔ رب کا معنی پیدا کرنے والا نہیں ہوتا، رب کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا۔ اب تربیت کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے، لیکن عالم اسباب کے اندر والدین بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، والدین بھی اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر والدین کو بھی مربی کہا جاتا ہے۔ والدین کو کیا کہتے ہیں؟ مربی کہا جاتا ہے۔ والدین کو اللہ نہیں کہہ سکتے، والدین کو خالق نہیں کہہ سکتے، لیکن والدین کو مربی کہا جاتا ہے۔ جیسے رب ہے پرورش کرنے والا، کہ تربیت کرنے والا، تو گھر کی 4 دیواری کے اندر والدین ہیں پرورش کرنے والے اور تربیت کرنے والے۔ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا جی ماشاءاللہ، بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھتا ہے، وہ لوگوں کو دیکھتا ہے، وہ لوگوں کو دیکھتا ہے، لوگوں کے حالات کو دیکھتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کے دل اور دماغ کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ کل تک جو میں سوچتا تھا کہ میری تمام تر ضرورتوں کو پورا کرنا صرف میرے والدین کے بس میں ہے، اب باہر نکل کر مجھے سمجھ میں نہیں، کچھ میری ضروریات وہ بھی ہیں جو میرے والدین بھی پورا نہیں کر سکتے۔ ان ضروریات کے لیے لامحالہ مجھے امیر، حاکم، سلطان یا بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ باہر جا کر یہ سوچتا ہے کہ میرے والدین میری کل ضروریات پوری نہیں کر سکتے، بلکہ کچھ ضروریات کا تعلق بادشاہ وقت کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ پھر جب انسان تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے تو ایک وقت پر جا کر انسان کا دل اور دماغ گواہی دیتا ہے نہیں، جس طریقے سے میری کل ضروریات والدین پورا نہیں کر پائے تھے اور پھر بعد میں بادشاہ نے کر لی تھی، اور پھر ایک وقت آ گیا کہ میری کل ضروریات کو بادشاہ بھی پورا نہیں کر سکتا۔ اب اس موقع پر انسان کے دماغ میں آتا ہے آخر وہ کون سی ذات ہے کہ جو میری تمام تر ضروریات کو پورا کر سکتی ہے؟ تو اس کے ضمیر سے آواز آتی ہے وہ ایک ہی ذات، اس ذات کا نام ہے اللہ۔ وہ ذات کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ یہ 3 باتیں سمجھا گئی۔ ماں کی گود میں بچہ والدین کو سب کچھ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، گویا کہ والدین تربیت کر رہے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، اللہ کی پہلی صفت کا نام لیا، کون سی والی؟ پرورش کرنے والی، تربیت کرنے والی۔ پھر باہر نکل کر بادشاہ کی ضرورت ہے،
اللہ کی بادشاہت والی صفت کو لیا کہ ملک الناس، یعنی کہ بادشاہ لوگوں کا، یہ سب لوگوں کا بادشاہ۔ اور تیسرا جب عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتا ہے جب انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ اب میری ضروریات بادشاہ کے قابو سے بھی باہر ہیں، اس صورت میں کہا جاتا ہے الہ الناس۔ اس صورت میں کیا کہتے ہیں؟ الہ الناس۔ یہ بات سمجھا گیا؟ سورہ فاتحہ آتی ہے حضرات کو ماشاءاللہ؟ آتی ہے سب کو ماشاءاللہ؟ قرآن کریم کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، اور قرآن کریم کی سب سے آخری سورت سورۃ الناس۔ الحمدللہ رب العالمین، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، یہ سارے جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے، یہ سارے جہانوں کی تربیت کرنے والا ہے۔ رب کا لفظ وہاں پر آیا کہ نہیں آیا؟ قل اعوذ برب الناس کے اندر بھی جو ابتدا کے اندر اللہ کی صفت اللہ نے وہاں پر بیان کی، وہی صفت قرآن کریم کے آخر میں بھی بیان کی۔ الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین، تو یہاں پر فرمایا ملک الناس، وہاں کا مالک یوم الدین روز جزا کا مالک، اور یہاں کا کہ سارے کے سارے دنیا کے انسانوں کا بادشاہ۔ وہاں پر کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر فرمایا گیا الہ الناس، کیا فرمایا گیا؟ لوگوں کا معبود ہے۔ یہ بات سمجھا کہ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس انداز سے کہ ہر بندہ سمجھ سکے، اپنے من کے اندر غور کرے، پہلے ماں کا محتاج ہوتا ہے، پھر معاشرے کا محتاج ہوتا ہے، آخر میں اگر وہ اللہ کا محتاج بن جاتا ہے، تو یہ تین صفات عام طور پر ہر بندہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس بنیاد پر اس مبارک صورت کے اندر اللہ کی تین صفات کو بیان کیا گیا۔ یہ تین صفات کے نتیجے میں اللہ سے پناہ مانگی گئی۔ پناہ کس چیز سے مانگی جناب؟ من شر الوسواس۔ وسواس کس کو بولتے ہیں؟ وسوسہ کس کو بولتے ہیں؟ وسوسہ۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ خیال ہوتا ہے، خیال۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں نا، بارش کے قطرے آسمان پر سے گرتے ہیں، اسی طریقے سے انسان کے دل کے اوپر وساوس کی بارش ہوتی ہے۔ ان وساوس کی بارش کے نتیجے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ اگر وساوس والی جو بارش ہو رہی ہے ان قطروں کو ہٹاتا رہا تو بچ جائے گا۔ اللہ نہ کرے اگر وہ قطرے وساوس والے جم گئے، پکے ہو گئے، وہ عقیدہ بن جائے گا۔ وہ کیا بن جائے گا؟ عقیدہ بن جائے گا۔ اگر عقیدہ پکا ہو گیا پھر عزم بن جائے گا۔ عزم جب پکا ہو گیا پھر انسان ارادہ کر کے فعل یعنی کام وغیرہ کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ وساوس بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ یہ وساوس آتے کیسے ہیں جناب؟ ہر انسان کے دل کے کونے میں ایک فرشتہ بھی موجود ہے اور ایک شیطان بھی موجود ہے۔ ایک فرشتہ بھی موجود ہے، ایک شیطان بھی موجود ہے۔ شیطان لمبی سونڈ لگا کر دور بیٹھا ہوتا ہے، وہ جیسے ہی کسی انسان کو غافل دیکھتا ہے وہ فوراً اس کے دل کے اندر ڈنگ مارتا ہے اور فوراً پیچھے کو ہٹ جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے وسوسہ۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وسوسہ۔ وہ ڈالتا ہے اور پیچھے کو لے جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر شیطان کو پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے ماروں گا، انسانیت کو تو نے تباہ کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مارنے کا ارادہ کیا تو شیطان نے منتیں ترلے کی اور کہا کہ جی جان بخشی، پتہ کی بات بتاؤں گا آپ کو، گر کی بات۔ کہ جی بتائیے۔ کہا کہ گر کی بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ کے دل کے اندر نیکی کا خیال آ جائے نا، فوراً کر لینا۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ بعد میں کروں گا، بعد میں کرنے کبھی بھی نہیں دوں گا، تو یہ جو نیکی والا فرشتہ ہے نا، یہ خیر کی بات ڈالتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ خیر کی بات ڈالتا ہے۔ ہم اس موقع کو ٹال دیتے ہیں، شیطان کو موقع مل جاتا ہے اور شیطان آ کر ڈنگ مارتا ہے، انسان کو اتنا پریشان کر دیتا ہے، لوگ وہم کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لوگ وہم کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب اس وہم کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے بعض تو خودکشی پر مجبور اور بعض اپنے دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ بات بھی واضح ہوگی بھیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دین کے راستے میں پیدا ہونے والی رکاوٹیں 4 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 4 رکاوٹوں کا حل اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ پہلی رکاوٹ کافر، دوسری رکاوٹ منافق،
تیسری رکاوٹ انسان کا نفس اور چوتھی رکاوٹ شیطان۔ ان 4 رکاوٹوں سے بچنے کا حل اور علاج اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ کافر تنگ کر رہے ہیں، جاہدو، تلوار سے مقابلہ کرو۔ منافق تنگ کر رہے ہیں، وغلظ علیہم، دلیل کے ذریعے سے ان کو نیچے گراؤ، ذلیل کرو ان کو۔ نفس تنگ کر رہا ہے، بار بار گندے گندے خیالات آتے ہیں، اللہ نے پہلے بتلا دیا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس تو ویسے بھی برائی کا ہی حکم کرتا ہے، ٹھیک ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس بندے کے جس پر اللہ کا رحم ہو جائے۔ اور چوتھا شیطان، شیطان تنگ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت میں شیطان سے بچاؤ کا طریقہ بتلا دیا۔ آگے سمجھ میں رہا؟ اگلی بات، ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسا ہی ہوتا ہے، شیطان سے پناہ مانگتے ہیں۔ ایک ہے شیطان اور ایک ہے ابلیس، ان دونوں میں فرق ہے، خیال رکھیے گا۔ ایک ہے شیطان اور ایک ہے ابلیس، ان دونوں میں فرق ہے۔ شیطان اتنا فارغ نہیں ہے کہ وہ ہمارے پیٹ کے اندر آ کے گھسا رہے، وہ صاحب جی ہیں جنہوں نے ہمارے ابا کو تنگ کیا تھا، وہ اتنا معمولی نہیں کہ لیاری کی گلیوں کے اندر گھومتا پھرتا آپ کو نظر آئے، نہیں۔ ایک ہے شیطان، ایک ہے ابلیس، جس نے حضرت آدم کے سجدے کا انکار کیا تھا اس کو کہتے ہیں ابلیس، اور آگے جو اس کی ذریت ہے، جو اس کی اولاد ہے، اس کو کہا جاتا ہے شیاطین۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجھ پر اور آپ پر شیاطین مسلط ہیں۔ جب ہم شیطان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خاکہ ہوتا ہے وہ جس نے انکار کیا تھا، حالانکہ وہ تو مزے کر رہا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ سمندر کے اندر ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر رات کو سمندر کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے۔ یہ اس کی ذریت اور اولاد ہے جو لوگوں کو پریشان کرتی ہے۔ رات کو آ کر ان کو کارگزاری سناتے ہیں اور شیطان کارگزاری سنتا ہے۔ سب سے منحوس شکل کا جو ہوتا ہے نا، وہ ٹھگنا سا ہوتا ہے۔ جب یہ پوچھتا ہے کیا کیا، قتل کروایا، کوئی بڑی بات نہیں، ہاں جی نماز چھڑوائی، کوئی بڑی بات نہیں، فلاں کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ جو ٹھینگا سا ہوتا ہے منحوس شکل کا مالک، وہ کہتا ہے مجھ سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ پھر بھی پتہ تو چلے، کہ بس 2 میاں بیوی آپس میں تو میں ہو رہی تھی، میں نے دونوں کو اتنا بھڑکایا کہ بات طلاق تک پہنچ گئی۔ تو کتابوں کے اندر لکھا ہے شیطان خوشی کے مارے کودتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو سینے سے لگا کر کہتے ہیں کہ تو میرا صحیح جانشین ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں شیاطین، اور ایک بڑا والا کون ہے؟ وہ ہے ابلیس۔ وہ کون ہے؟ ابلیس۔ ہم تو ابلیس کی پھوک کی مار بھی نہیں ہے سر، ہم تو شیاطین سے نہیں بچ سکتے ہیں، ابلیس سے بچنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ اس بنیاد پر شیطان اور اس کی ذریت، یا ابلیس اور اس کی ذریت سے پناہ کا طریقہ اللہ نے اس مبارک صورت کے اندر بیان فرمایا۔ وہ وسوسہ ڈالتا کہاں ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے انسان کے سینے کے اندر ڈالتا ہے، انسان کے سینے کے اندر ڈالتا ہے۔ اب انسان کیا کرے؟ وساوس و بقول حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وساوس تو بارش کے قطروں کی طرح انسان کے دل پر وارد ہوتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ تو ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ ٹریفک پولیس والے کو دیکھ لیا کرو۔ ٹریفک پولیس والا مین چوک پر، وہ چوراہے پر کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی نظریں بالکل سامنے ہوتی ہیں، اس کے ہاتھوں کو دیکھیں، اس کے ہاتھوں کو دیکھیں، اس ٹریفک کو روا، اس کو روا۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے غافل ہو جائے تو کتنی جانیں ضائع ہو جائے نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ باوجود ہے کہ وہ ہماری طرح انسان ہے، لیکن 4 طرف کی روڈ کو چلانے والا ایک واحد بندہ ہوتا ہے۔ یہی حال ہمارے دل کا بھی ہے۔ دل پر وساوس آئیں، ان کو جھڑکتا رہے، اور جھڑکنے کا بہترین انداز انسان اللہ کا نام لے لے۔ انسان کس کا نام لے لے؟ اللہ تعالیٰ کا نام لے لے۔ اللہ کا ذکر شیطان کو بھگا سکتا ہے۔ اگر اللہ کا ذکر نہیں ہوگا تو شیطان غافل آدمی پر حاوی ہوتا ہے۔ فجر کی نماز جو نہیں پڑھتے، اذان کے بعد اگر نماز کے لیے نہ اٹھا تو شیطان کھڑا ہو کر کان کے اندر پیشاب کرتا ہے۔ کان کے اندر کیا کرتا ہے؟ پیشاب کرتا ہے۔ تو شیطان بڑا خطرناک ہے۔ تو حل کیا ہے کہ اس موقع پر انسان کو چاہیے وہ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے۔ جب انسان اللہ کی پناہ طلب کرے گا، صرف اللہ بول دے گا، شیطان پیچھے ہٹ جائے گا۔ اللہ نے اس کی صفت بیان کی کہ اس کے پاؤں جمتے نہیں ہیں۔ تم اللہ میاں کو یاد کرو گے، یہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ وسوسہ ڈالتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔
یہ ہمت نہیں ہاردا، مرتے دم تک۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر شیطان کا مقولہ نقل کیا کہ شیطان نے کہا اللہ میاں سے لاقعدن صراطک المستقیم، خدایا میں تیرے بندوں کے راستے میں چوکڑی مار کر بیٹھوں گا، مطلب مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ آخری سانس تک انسان پر شیطان حملہ کرتا رہتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل جیسا بندہ کہ جس کو 99 مرتبہ اللہ میاں کی زیارت ہوئی، انتقال سے پہلے غشی آ گئی، حضرت فرما رہے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، ٹھیک ہے، اور اچانک جب تھوڑا سا ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا خیر تو تھی، فرمایا کہ شیطان میرے پاس آیا تھا اور مجھے آ کر کہہ رہا تھا کہ احمد تو مجھ سے بچ گیا، تو میں نے کہا نہ 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 بچا نہیں ہوں، جب تک جان میں جان ہے تیرے حملے کا خطرہ بالیقین ہے۔ تو شیطان سے بچنے کا علاج قرآن کریم کی ابتدا سے لے کر انتہا تک چاروں چیزوں کا علاج اللہ نے بتلایا۔ کافروں کا علاج جہاد کرو، منافقین کا علاج ان کے اوپر برہان دلیل کو قائم کر کے ان کو ذلیل کر دو، اور نمبر 3 نفس کا الا ما رحم ربی، مجھے یاد کرو، اور نمبر 4 شیطان سے بچاؤ کے لیے انسان کو حل بتلایا گیا کہ وہ انسان ان آیات مبارکہ کے ذریعے سے اللہ سے پناہ مانگے۔ فائدہ کب ہوگا؟ جب ترجمے کے سمیت جو الفاظ زبان پر ہیں ان کا دماغ کے اندر اور دل کے اندر ترجمہ ہوگا، تو بات میں اور دماغ میں یکسانیت ہوگی، پھر اللہ کی ذات قبول کرے گی۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اے پیغمبر، اچھا ایک بات رہ گئی نا، یہ قرآن کریم شاید کسی کو برا بھی لگ رہا ہو، آگے ڈیکسیں رکھی ہوئی ہیں، شاید کسی کو برا بھی لگ رہا ہو، چونکہ ہمارے علاقے کے لوگوں کے دماغوں کو تو ہم نہیں جانتے نا کہ کس دماغ کے لوگ ہیں، شاید کسی کو برا لگ رہا ہو کہ یہ قرآن کریم کیوں کھول کے بیٹھے ہیں۔ تو دیکھیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے ہر حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو بندہ دیکھ کر قرآن کریم پڑھتا ہے ایک حرف پر 2000 نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بنیاد پر یہ قرآن کریم آگے رکھوایا ہوا ہے تاکہ ہمیں یہ نیکیاں مل جائیں۔ اب تصور کیجئے، ابھی آپ حضرات نے میرے ساتھ قرآن کریم کی 1 کم 80 حروف پڑھ لیے، کتنے؟ اور اگر دیکھ کر پڑھے ہیں تو 80 1 کم 80 کو 2000 کے ساتھ ضرب دیں تو کہاں کی کہانی پہنچ جاتی ہے۔ اس بنیاد پر قرآن کریم کھولنے کا کہا گیا۔ پڑھیے قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اعوذ بے پناہ لیتا ہوں، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، بے رب الناس لوگوں کے رب کی، میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ یعنی لوگوں کے رب کی کا مطلب کیا ہوا کہ لوگوں کے پالنے والے کی، لوگوں کی پرورش کرنے والے کی، ملک الناس جو سارے انسانوں کا بادشاہ ہے، جو سارے انسانوں کا بادشاہ ہے، ملک الناس جو سارے انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو سارے انسانوں کا معبود ہے، جو سارے انسانوں کا معبود ہے۔ کس بات کی پناہ چاہیے جناب؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، الخناس جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کہاں ڈالتا ہے؟ الذی وہ ہے، وسوسہ ڈالنے والا وہ ہے، جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، وہ ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینے میں، من الجنتی وہ وسوسہ ڈالنے والا جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے، والناس اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ سارے معاملات شیطان ہی کے ہاتھ میں ہوں،
سارے معاملات شیطان کے ہی ہاتھ میں، بلکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کے آلہ کار ہوتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، سرکار نے فرمایا جب مؤذن کہتے اللہ اکبر تو شیطان بھاگتا ہے، میلوں دور تک بھاگتا ہے، وہ قریب نہیں آتا۔ تو پھر سوال یہ ہے اگر شیطان مسجد میں نہیں ہے تو مسجد کے اندر ہم سے غلطیاں کون کرواتا ہے؟ علماء نے فرمایا شیطان کا داخلہ اللہ نے بند کیا، لیکن اس کے آلہ کار جو ہے وہ مساجد کے اندر ہمارے درمیان کھڑے ہوتے ہیں جو ہمارے دل اور دماغ کو پریشان کر دیں۔ کبھی موبائل فون بج جائے گا، کبھی کسی بچے کی صورت میں آ جائے گا، کبھی کسی کو زور سے کھانسی آ جائے گی، کبھی کوئی محلے والوں کی طرف سے کھانسنا شروع کر دے گا، کبھی چھینکیں مارنا شروع کر دے گا۔ حالانکہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کی تعلیمات سرکار کے بیان کے اندر موجود ہیں، لیکن اس موقع پر ان تعلیمات سے انحراف یہ شیطان کا اہلکار ہونے کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، آگے نیچے کیا لکھا ہے؟ دعاء ختم القرآن، اس کا بھی ترجمہ دیکھ لیں، فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہم پڑھی، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میرے لیے میری قبر میں مانوسیت کا سامان پیدا فرما۔ قبر کے اندر اکیلے لیٹنا ہے نا، دل لگنے کے لیے کسی نہ کسی کو پیدا فرما۔ اللہم اے اللہ آنس وحشتی فی قبری، میری قبر کی تنہائی میں میرے لیے مانوس پیدا فرما۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ تو مجھ پر اس قرآن کریم کی وجہ سے رحم فرما، وجعلہ اور بنا دے تو اس قرآن کریم کو میرے لیے امامن رہنما، ہدایت دینے والا، راستہ بتلانے والا، ونورا اور روشنی کا سبب، وہدن اور ہدایت کا سبب، ورحمتن اور رحمت کا سبب۔ اللہم اے میرے اللہ ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ جو میں اس میں سے بھول گیا مجھے یاد کروا دے۔ اے اللہ جو میں اس میں سے بھول گیا وہ تو مجھے یاد کروا دے۔ وعلمنی منہ ما جہلت، اور جو مجھے آتا نہیں وہ مجھے سکھلا دیجئے۔ وارزقنی تلاوتہ، اے اللہ اس کی تلاوت میری قسمت میں لکھ دیجئے۔ اے اللہ اس کی تلاوت میری قسمت میں لکھ دیجئے۔ آناء اللیل، رات کی تنہائی میں، وآناء النہار اور دن کے اجالے میں، وجعلہ لی اور اے اللہ تو اس قرآن کریم کو بنا دے، لی میرے لیے، حجتن کل قیامت والے دن، حجت یا رب العالمین، اے تمام جہانوں کے پالنے والے۔ قرآن کریم کے متعلق احادیث مبارکہ میں آتا ہے یا تو یہ لوگوں کے لیے حجت ہوگا یا لوگوں کے خلاف حجت ہوگا۔ علماء نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر جو جو احکامات آئے ہیں انسان ان کو پڑھتا ہے، اگر ان پر عمل نہیں کرتا تو قرآن کریم اس بندے کے خلاف حجت بنے گا، گواہ بنے گا، سلطانی گواہ۔ قرآن میں پڑھتا ہے اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو، نماز نہیں پڑھتا تو اقیم الصلاۃ والی آیت اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ قرآن میں پڑھتا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو،
اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو یہ والی آیت کریمہ اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ تو جو قرآن میں پڑھتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اگر پھر بھی جھوٹ نہیں چھوڑتا یہ والی آیت کریمہ اس پر لعنت کرتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا ترجمہ الحمدللہ 8 سال کے بعد اللہ نے پورا کروا دیا۔ بر صغیر کے اندر یہ درس قرآن کا سلسلہ شروع کرنے والے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے حضرت شاہ اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے پہلی مرتبہ درس قرآن کا اہتمام عوام الناس کے لیے کیا تھا، تاکہ اللہ کے قرآن کا فیض عوام الناس یعنی ایسے لوگ جو مدارس کی طرف نہیں جا سکتے ان تک قرآن کریم کا فیض چالو کیا جا سکے۔ تو بر صغیر کے اندر سب سے پہلے درس قرآن کا اہتمام کرنے والے حضرت مولانا شاہ اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے بعد سے لے کر آج تک ہر جگہ پر کہ درس قرآن کریم کا اہتمام ہوتا ہے۔ حضرت والا نے ایک نیک کام شروع کیا تھا اور قیامت کی صبح تک یہ کام ہوتا رہے گا، حضرت والا کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے اور جمعے والے دن انشاءاللہ اس پروگرام کی مرکزی دعائیہ تقریب ہوگی، اللہ نے چاہا، لیکن مغرب کے بعد شروع ہوگی اور عشاء کے بعد ایک بیان ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔